السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 51 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ سابقہ آیت میں بات یہ کی گئی کہ اللہ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے انبیاء کو منتخب کیا، ان کے اوپر وحی نازل کی تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں جو ان کی اپنی فلاح کے لیے ہے، یعنی انسانیت کی فلاح کے لیے۔ قرآن کا جتنا بھی پیغام ہے وہ لوگوں کی بہتری کے لیے، ان کی فلاح کے لیے ہے۔ تو یہ بنیادی مقصد تھا انبیاء کا، ان کی بعثت کا۔ لیکن مذہب میں پھر انبیاء کو اللہ کے مقابلے میں لایا گیا، اور یہی نہیں کہ صرف اسلام کے اندر مسلمین کے ہاں یہ چیز کی گئی، بلکہ مسلمین سے پہلے جو جیوز گزرے ہیں سب سے پہلے تو انہوں نے یہ چیز کی، پھر اس کے بعد پھر مسلم انہوں نے بھی انہی کی کاپی کرتے ہوئے یہی چیزیں کی، انہی کی طرح انہوں نے اللہ کے مقابلے میں انبیاء کو لے کے آئے اور اپنے اولیاء کو لے کر آئے۔ یہ چیزیں اسی طرح سے چلی آ رہی ہیں، جیوز میں بھی، کرسچن میں بھی، مسلم میں بھی۔ تو اس کے رد میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کہ اے رسول تو کہہ دے کہ نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ ہی میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ بلا شبہ میں ملائکہ میں سے ہوں۔ تو پھر ایکچولی رسول کی حیثیت کیا تھی یا انبیاء کی حیثیت کیا تھی، بتایا یہ گیا رسول کی زبانی کہ میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں، یعنی جو قرآن میری طرف نازل کیا گیا ہے، وہی کیا گیا ہے، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں۔ تو میرے میں کوئی ایسے اختیارات نہیں ہیں، خدائی اختیارات جن کا تصور لوگ قائم کرتے ہیں، یا پچھلی امتوں نے اپنے انبیاء کے بارے میں جو تصور قائم کیا کہ وہ خدائی اختیارات کے مالک تھے، تو ایسی کوئی چیز نہیں۔ میں اللہ کا منتخب رسول ہوں، اس کا نبی ہوں، ایک بشر ہوں، جسمانی طور پر ایک بشر ہوں۔ تو اس میں تو جیسے تمہاری ضروریات ہیں ویسے میری ضروریات ہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ نے مجھے نبوت سے سرفراز کیا ہے۔ تو یہاں پر یہ چیز آپ سمجھ لیں کہ یہ جو حیثیت ہے منصب رسالت، منصب نبوت، اس میں انبیاء کو اللہ کے اختیارات کا مالک قرار دینا یہ جیوز سے چلا رہا ہے، اور اسی طرح پھر یہ مسلمین کے ہاں بھی ہیں۔ اب تو یہ بہت زیادہ ہو چکا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر مذہب کی ترویج و اشاعت بہت زیادہ ہے، لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ بنا دیا گیا ہے، پھر اسی طرح سے وہ پھر وہاں پر پرچار کیا جا رہا ہے۔ مختلف قسم کے جو لیکچرز ہیں، ویڈیوز ہیں، جو بھی سوشل میڈیا کے اوپر مذہب کے حوالے سے پیش کیا جا رہا ہے، اس میں بنیادی یہ چیز ہوتی ہے معجزات، کرامات، انبیاء کے معجزات اور اولیاء کے کرامات۔ تو یہ اس طرح سے چیزیں لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، اس طرح وہ پھر چیزیں آگے سے آگے پھیلتی چلی جا رہی ہیں۔ کوئی شہر، کوئی بستی، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پر مزار نہ ہوں، اور جو وہاں پہ مردے دفن ہیں ان کو مدد کے لیے، مشکل کشائی کے لیے نہ پکارا جاتا ہو۔ تو یہ چیزیں عام ہیں معاشرے کے اندر، یہ میجورٹی کے اندر یہ چیزیں ہیں کہ وہ وہی کچھ کر رہے ہیں جو قرآن کے بالکل خلاف ہے، جو شرک کے دائرے میں آتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن قرآن کریم نے تو بالکل انبیاء کی حیثیت کو واضح پیش کر دیا کہ وہ اللہ کے رسول تھے، اس کے پیغام کو پہنچانے والے تھے، ان کے پاس کوئی خدائی اختیارات نہیں تھے، کوئی معجزات انہوں نے نہیں دکھائے۔ تو کائنات کی کسی بھی چیز کے اندر اللہ کے قوانین کی وائلیشن نہیں ہے، وہ کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ اللہ کے قوانین کے اندر جکڑی ہوئی ہے۔ ہر چیز کے اندر اللہ نے اپنے قوانین رکھ دیے ہوئے ہیں۔
اسی قوانین کے تحت ہر چیز اپنا اپنا کام کر رہی ہے۔ تو کوئی معجزہ، کوئی کرامت قرآن کریم اس کی تردید کرتا ہے۔ تو یہ چیز اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ تو اس لیے پھر نبی کی حیثیت کو بالکل واضح کیا گیا کہ میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھے بذریعہ قرآن، جس کا مجھے حکم دیا جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ اس آیت میں، یعنی یہ جو سابقہ آیت ہے جس کے اوپر ہم ویڈیو کر چکے ہیں، کہا یہ گیا کہ اے رسول تو کہہ دے، کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو کیا پھر تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ چیزیں سابقہ آیت میں ہو چکی ہیں، اس کے اوپر ہم پوری طرح سے وضاحت دے چکے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف۔ سورہ الانعام آیت نمبر 51 الفاظ ہیں، وَأَنذِرْ بِهِ، اے رسول تو اس کے ذریعے سے تنبیہ کر۔ کس کے ذریعے سے؟ قرآن کے ذریعے سے جو رسول پر نازل کیا گیا۔ یہاں پر انذر ہے، تنبیہ کرنا، تراجم میں کیا جاتا ہے کہ تو ڈرا، تو قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرا۔ تو یہ ڈرانا نہیں ہے، وارن کرنا ہے، تنبیہ کرنا ہے۔ یہ جب بھی یہ الفاظ آتے ہیں تو ہم وضاحت کرتے ہیں کہ ایکچولی ان کے میننگ کیا ہیں، کیونکہ ڈرانا میں اور تنبیہ کرنا میں بڑا فرق ہے۔ جو خوف ہوتا ہے، فیئر ہوتا ہے، اس کے انسانی نفسیات کے اوپر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس سے انسان کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ مجروح ہوتی ہیں۔ صلاحیتیں جو ہیں وہ اسی صورت میں ڈیولپ ہو سکتی ہیں کہ جب خوف نہ ہو۔ حالت خوف کے اندر انسان کوئی، یوں کہہ لیں کہ اگر سبق بھی یاد ہو تو وہ بھی بھول جاتا ہے۔ تو یہ اثرات ہوتے ہیں، برے اثرات خوف کے۔ تو قرآن کریم خوف کو جہنم کی کیفیت قرار دیتا ہے، جہنم کی علامت کہتا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، صالح عمل کرتے ہیں، ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہاں پر یہ بھی چیز سمجھ لیں کہ یہاں انذر کا معنی تنبیہ ہوتا ہے۔ جہاں بھی قرآن میں یہ تنذیر آئے گا، اس کا معنی وارننگ ہوگا، تنبیہ کرنا ہوگا، ڈرانا نہیں۔ تو اس کے بعد اگلے الفاظ ہیں، کیا یہ رہا ہے کہ الذین یخافون، ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں، یعنی اے رسول تو اس قرآن کے ذریعے سے تنبیہ کر ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں۔ کس سے ڈرتے ہیں؟ یہ ہے جی بنیادی چیز، وہ یہ ہے کہ ان یحشروا الی ربہم، اس بات سے کہ وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ اکٹھے کیے جائیں گے، یہ میدان حشر، یہ عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا۔ تو وہ اکٹھے ہونے کا میدان، اکٹھے ہونے کی جگہ، تو وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ رب کی طرف اکٹھے کیے جانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے قانون مکافات کی طرف۔ یہ معنی کہ جس قانون مکافات نے، وہ اللہ کا ہی قانون ہے کہ اسی کے تحت انسانوں کے ہر اچھے اور برے عمل کا ریکارڈ مرتب ہو چکا ہوگا۔ یعنی قیامت کی بات ہو رہی ہے نا، تو یہاں پر انسان جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اچھا یا برا، اس کا ریکارڈ بھی مرتب ہو رہا ہے اور اس کے نتائج بھی مرتب ہو رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں۔ کچھ چیزوں کے نتائج فوراً ظاہر ہو جاتے ہیں اس دنیا میں، اور کچھ چیزوں کے جو نتائج ہیں وہ تھوڑا بعد ظاہر ہوتے ہیں۔ کچھ چیزوں کے نتائج جو ہیں وہ آخرت میں ظاہر ہو جائیں گے۔ تو یہ نہیں ہے کہ صرف آخرت میں نتائج ظاہر ہوں گے، نہیں، اس دنیا کے اندر اچھے اور برے کاموں کے نتائج برآمد ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جلد یا دیر سے یہ اور بات ہے، یہ اور معاملہ ہے کہ کون سے نتائج کب برآمد ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اس کی مصلحت ہے، اس کے تحت یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد کیا یہ رہا ہے کہ لیس لہم من دونہ ولی، اس رب کے سوا نہ تو ان کا کوئی ولی ہوگا۔ ولی کا مطلب ہوتا ہے دوست، مددگار۔ اللہ جو ہے اس کے علاوہ انسانوں کا کوئی ولی نہیں ہے۔ اب ہمارے ہاں تو فرقوں نے
اولیاء کی پوری ایک کھیپ تیار کی ہوئی ہے، بنائی ہوئی، ان کو پکارتے ہیں مدد کے لیے. جیسے ہمارے ہاں کچھ فرقے جو ہیں وہ اپنی بنائے ہوئے جو اولیاء ہیں، بریلوی حضرات ہیں، وہ ان کو پکارتے ہیں، اور کچھ جو اولیاء ہیں وہ جو شیعہ حضرات ہیں وہ ان کو پکارتے ہیں. یہ مجبوراً ہم نام لے رہے ہیں، تو مقصد تنقید کرنا نہیں ہے. تو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اپنے اپنے اولیاء اللہ کے مقابلے. تو جنہوں نے بظاہر نہیں بنائے ہوئے ان کے بھی اولیاء ہیں، ان کے وہ ائمہ جو ائمہ محدثین ہیں، ائمہ مفسرین ہیں، جو ائمہ فقہا ہیں، فقہ کے جو ان کے امام ہیں، تو وہ ان کے اولیاء ہیں. وہ ان کو اپنی شریعت کے مسائل میں پکارتے ہیں اور ان سے شریعتیں لیتے ہیں، ان سے فقہیں لیتے ہیں، ان کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں. تو ہر فرقہ نے اپنے لحاظ سے اپنے اولیاء جو ہیں وہ بنائے ہوئے ہیں اور وہ ان کو فالو کرتے ہیں. اب یہ علیحدہ چیز ہے کہ جن کو وہ اپنا اولیاء بولتے ہیں یا مانتے ہیں، ان کا اپنا جو طرز زندگی تھا وہ ان سے بالکل مختلف تھا جن کو یہ اپنا اولیاء بولتے ہیں. مثال کے طور پر جو عقائد وہ علی رضی اللہ عنہ سے متعلق رکھتے ہیں، یا جو عقائد وہ رسول سے متعلق رکھتے ہیں، تو وہ قرآن کے بالکل خلاف ہیں. نہ وہ رسول کے دیے ہو سکتے ہیں، نہ ہی علی رضی اللہ عنہ کے دیے ہو سکتے ہیں وہ عقائد جو وہ رکھتے ہیں. تو یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں، بڑی قابل غور ہیں. تو کہتا ہے کہ اس رب کے سوا نہ تو ان کا کوئی ولی یعنی دوست و مددگار ہوگا، اور اگلے الفاظ ہیں، کہتا ہے کہ ولا شفیع، اور نہ ہی کوئی شفاعت کرنے والا، سفارش کرنے والا ہوگا. تو کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا کہ کوئی سفارش کرے، شفاعت کرے، اس کے سامنے کسی کی شفاعت کر دے یا سفارش کر دے. ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ اللہ غیب جانتا ہے، اللہ عالم الغیب ہے. بلکہ وہ کہتا ہے علام الغیوب، تمام جتنے بھی غیب ہیں، غیوب یہ جمع ہے نا، جتنے بھی غیب ہیں وہ علام الغیوب ہے، سب غیبوں کو جاننے والا ہے. تو جب وہ سب غیبوں کو جاننے والا ہے تو اس کو کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ سفارش کرے کہ اس کو بخش دو یا اس کو نہ بخشو. تو یہ چیزیں اللہ کو بتانے والے نہیں ہیں. وہ تو ہر چیز کو جانتا ہے. اس کا جو قانون مکافات ہے وہ تو ہر انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے. ہر انسان کا ایک ایک عمل وہ ریکارڈ میں ہے، اس کا نتیجہ بھی ساتھ ساتھ مرتب ہوتا چلا جا رہا ہے. وہ تو کہتا ہے کہ واللہ سریع الحساب، اللہ تو حساب رکھنے میں سوئفٹ ہے، یعنی جلد حساب، ہر چیز کا جلد ساتھ ساتھ حساب ہوتا چلا جاتا ہے. سریع الحساب کا مطلب ہے کہ جیسے جیسے جو وہ کام کرتے ہیں ساتھ ساتھ ان کا حساب جو ہے وہ ہوتا چلا جا رہا ہے، مرتب ہوتا چلا جا رہا ہے. نتائج کا جو ظاہر ہونا ہے وہ جلد یا دیر سے، یہ اور چیز ہے. وہ پھر اس کی مصلحت ہے کہ کس عمل کے نتائج کب ظاہر ہونے ہیں، یہ ایک اور چیز ہے. تو کیا یہ رہا ہے کہ اس یعنی اللہ کے سوا نہ تو کوئی ولی ہے انسانوں کا، نہ ہی کوئی شفیع ہے یعنی شفاعت کرنے والا یا سفارش کرنے والا. تو کوئی نہیں، نہ ہی کوئی کر سکتا ہے، نہ ہی اللہ کو اس کی ضرورت ہے کہ اس کے ہاں کوئی مشیروں کی جماعت ہو جو اس کو مشورے دیں، اس کو بتائیں کہ یہ کام ایسے کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ الغنی ہے، الصمد ہے، علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے بھید جاننے والا ہے، علیم خبیر ہے. تو جو اتنا بڑا اللہ ہے اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو بتانے والے ہوں، کوئی سفارش کرنے والے ہوں کسی کی، بالکل نہیں. پھر اس کے ہاں عدل، انصاف، سب سے بڑا وہ عادل ہے، سب سے بڑا وہ منصف ہے. تو جو عادل اور منصف ہو، علیم خبیر ہو، علیم بذات الصدور ہو، الغنی ہو، الصمد ہو، اس کو کیا ضرورت ہے کہ اس کے سامنے کوئی سفارش کرے، کوئی بتائے کہ اس کو بخش دے یا اس کو نہ بخشے. تو وہ محتاج نہیں ہے کسی بھی معلومات کا، کسی بھی فیصلہ کرنے کا، کیونکہ اس کے پاس پورا علم ہے، حتمی علم اس کے پاس ہے.
تو اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اس آیت کے آخر میں کہا یہ جا رہا ہے لعلہم یتقون، تاکہ وہ برے کاموں اور ان کے تباہ کن انجام سے بچیں۔ یہاں پر تقویٰ آ گیا، اور ہم نے آپ کو بتایا کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے۔ برے کاموں سے بچنا وہ کس صورت میں ہو سکتا ہے؟ کہ اللہ کے قوانین کی پیروی کی جائے، اللہ کے قوانین کی اطاعت کی جائے، سرکشی سے بچا جائے، اور جب بھی کوئی کام کریں سامنے رکھیں کہ اللہ کے قوانین کیا ہیں، اپنے پیش نظر رکھیں کہ اللہ کے قوانین کیا ہیں اس کام سے متعلق جو میں کرنے لگا ہوں۔ تو ان قوانین کو اپنے پیش نظر رکھنا، اور اس احساس کے ساتھ کہ اگر میں نے ان کی خلاف ورزی کی تو میں تباہ کن انجام سے دوچار ہوں گا، میرا انجام برا ہوگا۔ تو اس برے انجام سے ڈرنا، برے کام سے بچنا، اور اس برے کام کا جو تباہ کن انجام ہے اس سے بچنا، یہ تقویٰ ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہتا ہے تاکہ وہ برے کاموں اور ان کے تباہ کن انجام سے بچیں۔ تو یہاں پر یہ چیز آپ کو سمجھ آئی کہ ایکچولی یہ تقویٰ کیا ہوتا ہے، اور انبیاء کی جو حیثیت ہے وہ کیا ہے۔ جو مقام اللہ کے مقابلے میں ہم نے انسانوں نے انبیاء کو، اولیاء کو دیا ہوا ہے، قرآن ان کی بالکل صریحاً قطعی طور پر، حتمی طور پر اس کو تردید کرتا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں اس کی مخلوق کو لانا یہ شرک ہے۔ بار بار قرآن یہ سمجھا رہا ہے۔ اور یہ جو سورۃ الانعام ہے اس کے اندر تو جا بجا توحید کی دعوت دی گئی ہے، تاکہ کانسیپٹ بالکل کلیئر ہو کے نکھر کر واضح ہو جائے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔